سو اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کو پیئر پریشر سے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں اسے فری کرتا ہے۔ اور وہ سب سے کمال کا جو واقعہ جو ہمیں واللہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ جب ڈومیسٹکس کی کانکویسٹ تھی اور جیوز اینڈ کرسچنز نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں ابو عبیدہ کو کہا تھا کہ تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، تو اپنے خلیفہ کو کائنڈلی بلایا آپ۔ لمبی سٹوری ہے، عمر بن خطاب آ گئے اور وہ کس حالت میں پہنچے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ان کے جو کپڑے ہیں وہ نیچے سے کیچڑ والے تھے، کیونکہ ریسنٹ پیچھے کوئی ایک پونڈ سے وہ گزرے تھے جس میں دلدل اور کیچڑ تھی، اور ان کے پیوند لگے ہوئے ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں کپڑے ہوئے، اور سنس وہ پیچھے پونڈ سے گزرے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتوں کو باندھ کے لیسے سے لٹکا دیا تھا، اور سبحان اللہ جو رائڈنگ بیسٹ ہے اس کی رکابیں ان کے ہاتھ میں تھیں اور غلام اوپر بیٹھا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ تو جا رہے ہیں تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، I'm paraphrasing the words، یہ لوگ مسلم ایمپرر کا ویٹ کر رہے ہیں، they are waiting for the most powerful man on the face of this earth، جو اسلام کا خلیفہ الوقت ہے، اور آپ اس حالت میں آ رہے ہیں۔ they respect good clothing and perfume and ایک جاہ و جلال اور شان و شوکت، تو کہیں اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے، کہیں آپ کی عزت میں کمی نہ آئے۔ ہاں یعنی ایک پریمس سمجھ رہے ہیں جو کہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ویلڈ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ کو ان کی چیسٹ پہ مارا اور کہا ابو عبیدہ I wasn't expecting this from you، تو اس سے میں ایکسپیکٹ نہیں، تو امین هذه الامہ، اس امت کا امین ہے، اللہ کے نبی نے تجھے امین کہا۔ اور پھر کہا وہ جو ورڈز ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت، رسپیکٹ، سٹیٹس، واہ واہ، کلاپنگ تلاش کریں گے، اپریسیشن تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو ابو عبیدہ اسلام میں عزت ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی اور بہنوں جو سن رہے ہیں، واللہ اسلام میں عزت ہے، اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے، اسلام کی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے میں، چاہے باس کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے، کسی لڑکے یا لڑکی کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو، اس میں انسان کی ذلت ہے۔ لوگ رسپیکٹ بھی اس انسان کو کرتے ہیں جو پرنسپلز والا ہو، جو ویلیوز والا ہو، اور ہم تو پیپر کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ سو اسلام سیٹس یو فری۔ جو لو سیلف اسٹیم ہے نا، لو سیلف کانفیڈنس ہے، اس سے انسان آزاد ہوتا ہے، اور جو پیسے کی لالچ ہے اسے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی موت کا جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، فتنہ ہے، دیکھیں 3-4 خوف ہوتے ہیں انسان کو۔ ایک، پیسہ مجھ سے لے لیا جائے، دوسرا میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، میری عزت، تیسرا میری جان۔ اسلام ان تینوں فیئر سے انسان کو آزاد کرتا ہے، فائنینشیل انزائٹی سے، انزائٹی آف لائف سے، انزائٹی آف واٹ پیپل تھنک آف می۔ عبداللہ بن انیس ایک لشکر کا حصہ ہیں اور ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے، تو وہاں پہ پکڑے گئے۔ جو اینیمی تھے، ان کے ایجنسیز کے بندے آئے، انہوں نے ان کو پکڑا اور وہ ان کو پکڑ کے لے گئے، اور ان کے جو بادشاہ تھا انہوں نے پورے گروپ سے پوچھا کہ تمہارے میں کوئی ایسا شخص ہے جو محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے، کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا؟ تو انہوں نے نا دیکھنا چاہا اس ایمپرر نے کہ یہ کس ویلیوز کا ہے، کتنا حر ہے، کتنا فری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اوکے I'll set you free, you accept our religion, I'll set you free، تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں ماروں گا نہیں، otherwise I'll kill you۔ موت کا خوف بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا don't care, kill me۔ تو انہوں نے کہا، اچھا اس ایمپرر نے کہا کہ I'll jail you، اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا اور تم میرے دین پہ نہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو جیل میں ڈال دیں۔ جیل میں ڈال دیا، کھانا پینا بند کر دیا،
ملٹیپل ڈیز کے لیے. جب دیکھا نا کہ یہ چیز بھی ان کو بریک نہیں کر رہی تو پھر ان کو مال کی لالچ دی اور کہا کہ میرے جو آدھی سلطنت ہے اور آدھا ڈومینین ہے وہ تم لے لو. I'll give you half of my wealth except my deen. انہوں نے کہا نہیں, I'll not do it. لانگ سٹوری میں شارٹ, جیل میں دوبارہ بند کر دیا اور علاقے کی سب سے خوبصورت خاتون کو ان کے پیچھے لگایا اور کہا کہ ان کو سیڈیوس کرو, ان کو پھسلاؤ. یہ بڑے عرصے سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہے اور ایک انسان ہے تو پھسل جاتا ہے انسان. اینڈ عبداللہ بن انیس ڈیڈنٹ نو کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ ہے. انہوں نے بولا کہ رینڈملی ایک وومن کو جیل میں ڈالا. وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور جب نماز سے اس نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, ہی اسٹارٹڈ رننگ. اور وہ لڑکی جو تھی آفٹر ملٹیپل ٹرائز شی کیم آؤٹ اینڈ سے ہی از ناٹ اے ہیومن, یہ تو مجھ سے اٹیمپٹ ہی نہیں ہو رہا. اور پھر کیا کیا کہ ان کو بلاؤ ان کو باہر. ایک بہت بڑا کنٹینر اس میں تیل ڈالا, اس کو آگ دی اور جب وہ بوائل کرنا شروع ہو گیا تو ان کے ساتھی کو ڈال دیا. کیا وی ڈونٹ کیئر, ہم تم میں سے کسی کو بھی ڈال دیں, وی مین بزنس رائٹ ہیئر. اور جب عبداللہ بن انیس کو ڈالنے لگے تو رونا شروع ہو گئے. ان کا اتارو اس کو. اب میں نے عبداللہ بن انیس کو بریک کر لیا. ان کا ہاں رو کیوں رہے تھے, ناؤ یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ مائی آفر. انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی, میں سب کی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میں رو سے رہا تھا. اور پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ چلو ایک کام کرو, میرا ماتھا چومو, میں تمہارے ساتھ اتنے مسلمانوں کو فری کر دوں گا, 300+ مسلمس کو فری کر دوں گا. تو عبداللہ بن انیس نے سوچا کہ اتنے سارے مسلمان کو فری کر رہا ہے اور اسلام کا فائدہ ہوگا, تو اس نے ریکویسٹ کی کہ چلو میری عزت ہی رکھ لو اور میرے ماتھا چوم کے چلے جاؤ. اور انہیں اس کا ماتھا چوما اور پھر اتنے سارے مسلمانوں کو آزاد کر کے چلے گئے. اور جب مدینہ میں پہنچے تو کچھ باتیں ہوئیں کہ دیکھو عبداللہ بن انیس نے ایک کافر کا ماتھا چوم لیا اور یہ تو وہ. تو بر خطاب نے کہا کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم عبداللہ بن انیس کا ماتھا چومیں, کیونکہ یہ اتنے سارے مسلمانوں کو بچا کے آیا ہے اسلام کے فائدے کے لیے. They were free people of high self esteem, جو انفیریٹی کمپلیکس سے آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو اصل میں پڑھا تھا. اور ہم لوگ, ہمارے پیرنٹس نے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں انڈاکٹرن کیا ہوتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے دنیا کو اور پیسے کمانے ہیں, ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں, ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں. اور اس میں یہ تمیز نہیں سکھائی ہوتی کہ بیٹا ہمیشہ حلال ہی کمانا, بس پیسے لے کے آنا, جہاں مرضی سے لے کے آنا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو بیعت دی تو جہاد کیا اور اسپوائلز آف وار کٹھے ہوئے, مال غنیمت, تو اللہ کے نبی نے انہیں کچھ درہم اور دینار دیے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس لے کے آ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I didn't give you bay'ah for this, my goal is Jannah. یعنی انہوں نے حق بھی چھوڑا اپنا دین کے لیے, اور ہمارا تو سارا مدعا اور مقصد ہی دنیا کی زندگی بن کے چلا گیا.